محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا سب سے طاقتور اور سب سے بڑا وظیفہ بتاؤں گی۔ جو شخص آج جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھ لے گا اس کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا، وہ 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم کا آج دوسرا جمعہ بھی آ چکا ہے۔ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس جمعے کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آج کا جمعہ دیکھنا نصیب ہوا، لیکن سب سے زیادہ شرف و برکت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اس جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک امانت سمجھتے ہوئے گزاریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے، اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس دن جو بندہ بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لازمی عطا کرتا ہے۔ یہ دن بڑی ہی شان اور فضیلت والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس مبارک جمعے کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جو شخص بھی محرم کے دوسرے جمعے کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے برکتوں اور رحمتوں بھرے اس دن کی بدولت اس شخص کی جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی خواہشات ہوں گی، انہیں لازمی پورا کرے گا۔ اللہ والو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت نہیں، اس کے گھر میں فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس کے گھر سے رحمتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کے گھر میں غربت کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، تو ایسا شخص آج محرم الحرام کے دوسرے بابرکت اور بڑے جمعے کے دن بس یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے۔ اس کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، اس کی جو بھی حاجتیں ہوں گی، چاہے وہ کتنی ہی ناممکن سے ممکن کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پورا فرمائے گا۔ آج کے مبارک دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر خاص فضل و کرم فرمائے گا اور اپنے اس بندے کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ والو، آج کے بڑے دن کے بڑے عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وظیفے کر کے دیکھ لیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک بڑھیا تھی، اس نے 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی کہ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اڑا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر پر ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ کو بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ کو بند کیا اور بسلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کی جانب سے 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر صدقہ نہ کرے، یعنی کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کو لا دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ دے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کھانے کو دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقے میں دی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا کہ پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی
اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیرخوار بچہ پانی میں گر کر مر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر وہ عورت حیران و پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم وہ تمہاری دو روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والے خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل شروع کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق 10، 20، 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کریں تاکہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں جو مبارک عمل میں آپ کو بتاؤں گی وہ جمعے کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے، لیکن آج کا جمعہ کیونکہ باقی جمعوں سے زیادہ فضائل و برکات کا حامل ہے، تو آج کے اس عمل کی برکت سے آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی پائیں گے، آپ کی وہ حاجت، وہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت صورت کا ہے جو اللہ رب العزت کی بے حد لاڈلی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جمعے کے دن جو شخص بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ والو، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت سورہ مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے، تو جان لیجئے کہ وہ سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے اور یہ سورت قرآن کریم کی بہت زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے، اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات بیان کی گئی ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورت بندے کی حاجات کو، بندے کی دعاؤں کو، بندے کی خواہشات کو اللہ رب العزت سے قبول کرواتی ہے۔ آپ جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر بس جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ مزمل قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے اور یہ قرآن کریم کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا اور اپنی جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا،
اللہ رب العزت اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورہ مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی صورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اپنی اس پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو کہ جس کا حل نظر نہیں آ رہا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کے کمال دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس شخص کے ہر مسئلے کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ عملیات و وظائف ہیں جن کو کر کے بہت زیادہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف۔ آج کا ہمارا یہ عمل بہت زیادہ طاقتور اور برکت والا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے خاص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر آپ حضرات اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دلی تمناؤں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے ادھورے مقصدوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا چاہتے ہیں، تو محرم کے مہینے میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس محرم کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے اور اسے ہدایت ملتی ہے۔ تلاوت قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ذہنی انتشار کم ہوتا ہے۔ تلاوت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور پڑھتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ترتیل سے قرآن پڑھا کرتا تھا، تیری منزل وہی ہے جہاں تجھے آخری آیت کی قرأت پہنچا دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست اور اسیر الحال یعنی بدحال پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صفے یعنی چبوترے پر جہاں اصحاب صفہ ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بلند کوہان اور موٹی تازی اونٹنیاں لے آئے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کریم کی 2 آیات پڑھنا یا سیکھنا 2 عمدہ اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح جتنی آیات پڑھو گے اتنی ہی تعداد میں عمدہ اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔
اللہ والو، جب آپ جمعے کے دن عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت یعنی سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں تو آپ نے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ آپ نے سورہ مزمل کی اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ مزمل کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ جب آپ دوسری مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے تو آپ نے اسی طرح سے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور جب بھی آپ اس سورت کو پڑھیں تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لینی ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب آپ سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ دوران عمل آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے ناممکن سے ناممکن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکنے میں ہی اس کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مسائل سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ والو، جان لیجئے محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا سب سے خاص عمل اور سب سے بڑا وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی 7 نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دے گا اور آپ کو غیب سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ آخر میں آپ کو سورہ مزمل کے چند بڑے فوائد بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ کو اس عمل سے ہوں گے۔ نمبر 1، عذاب قبر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی۔ سورہ مزمل کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ مزمل پڑھا کرو کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، غربت سے حفاظت۔ جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت غربت اور تنگ دستیوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا اور اس کی غربت کو دور کر دے گا۔ نمبر 4، علم میں اضافہ۔ سورہ مزمل کی تلاوت قرآن کریم کے علم اور فہم میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 علم سکھائے گا۔ سبحان اللہ۔
اس سورہ مبارکہ کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو اپنے ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ محرم الحرام کے دوسرے جمعے میں اس خاص سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو فوراً بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔